بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اس نے واپس ہو کر پہلے کی طرح نماز پڑھی اور لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے فرمایا، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ چنانچہ اسی طرح وہ نماز پڑھتا اور لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے، جاؤ نماز پڑھو، تم نے ادا نہیں کی۔ آخر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق بنایا ہے، میں اس سے زیادہ اچھے طریقے کے علاوہ مزید کسی چیز سے نا واقف ہوں، برائے کرم آپ ہی مجھے بتا دیجئے۔ تو ارشاد ہوا، تم جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اللہ اکبر کہو، اور پھر جتنا قرآن کریم تم بآسانی پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو۔ اس کے بعد رکوع کرو اور پھر بآرام بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد باطمینان سجدہ کرو، اور پھر باطمینان قعدہ میں بیٹھو، اور اسی طرح اپنی پوری نماز میں کیا کرو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک غفلت سی طاری ہوئی۔ پھر مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، جس پر ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو کسی چیز پر ہنسی آ رہی ہے؟ ارشاد ہوا، مجھ پر ابھی قرآن کریم کی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ کی پوری سورت پڑھی اور فرمایا، تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا، کوثر ایک نہر ہے جس کا پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، اور بروز محشر میرے امتی اس حوض کا پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ اس حوض پر اتنے گلاس ہیں جتنے آسمان کے تارے۔ ایک شخص کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا، جس پر میں کہوں گا، اے اللہ، یہ شخص میرا امتی ہے۔ کہا جائے گا، نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے آپ کے بعد نئے کام نکالے اور بدعتیں کیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں کے پاس مسجد میں تشریف فرما تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ وہ شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بدعتیں نکالیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ہم لوگ یوں کہا کرتے تھے، سلام ہے اللہ پر، سلام ہے فلاں شخص پر۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام سلام ہے، اور تمام برائیوں سے سالم و پاک و صاف ہے، اس لیے تم لوگ تشہد میں یہ کلمات پڑھا کرو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد نمازی جو جی چاہے وہ دعا کرے، کیونکہ ان کلمات کے ادا کرنے سے ہر نیک بندے کو جو زمین پر ہو یا آسمان میں ہو سلام پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران ایک آدمی داخل ہوا، تو آپ نے کہا، کیا تم لوگ نماز میں اول وقت آنے سے رکے رہتے ہو؟
اس شخص نے کہا جو ہی میں نے اذان سنی وضو کر کے آ گیا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا صرف وضو ہی؟ کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے نہیں سنا ہے جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کرے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔